آداب، آپ ANS نیوز چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں عمران۔ ناظرین، دن بھر کی تمام بڑی خبریں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے شروعات کرتے ہیں آج کی اہم خبروں سے۔ سری نگر کے پالپورہ علاقے میں اتوار کو ایک خاتون کو اس کے سسرالیوں نے مبینہ طور پر قتل کر دیا تھا۔ آج ہمارے نمائندہ اقبال بشیر جب وہاں موقع پر پہنچے اور لڑکیوں کے گھر والوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ سرکار اسے جلد سے جلد پھانسی کی سزا سنائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم انصاف چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آج ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ حکام نے بتایا کہ پیر کی دوپہر شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع کے ایک بس اسٹینڈ سے اڑی کی ایک شخص کی لاش ملی۔ ایک اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ لاش کو بس اسٹینڈ پر مقامی لوگوں نے دیکھا اور جلد ہی انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ متوفی کی شناخت محمد الدین شنگلہ کے نام سے ہوئی ہے، جو کہ اڑی تحصیل کے گاؤں اسلام آباد کا رہائشی تھا۔ بڈگام ضلع کے ایک خاندان نے الزام لگایا تھا کہ انہیں JVC ہسپتال بیمنا میں مرد بچے کی بجائے ایک لڑکی کی لاش دے دی گئی۔ حکام نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ DNA ٹیسٹ کروانے کے لیے بچے کی لاش کو نکالیں گے۔ بچے کی لاش کو آج نکالا گیا تاکہ DNA کے نمونے لے جائے اور اسے خاندان کے افراد سے ملایا جا سکے۔ ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن کشمیر نے پیر کو کہا کہ کچھ سرکردہ نجی اسکول غیر قانونی طور پر اور حکومتی رہنمائی خطوط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے امتحان کی ڈیٹ شیٹ جاری کر کے والدین کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایک عوامی نوٹس کا حوالہ دیتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ یہ ڈسک کے نوٹس میں آیا ہے کہ سری نگر شہر، بڈگام اور گاندربل اضلاع کے کچھ سرکردہ نجی اسکول نے خفیہ طور پر امتحانات کے انعقاد کے لیے ڈیٹ شیٹ جاری کی ہے۔ ہندوستانی فوج نے اپنے فرنٹ لائن فوجیوں کے لیے 62,500 بلٹ پروف جیکٹس BPJS حاصل کرنے کے لیے ٹینڈر جاری کیا ہے، جو انہیں اسٹینل کور گولیوں سے محفوظ رکھنے کے قابل ہوں گے۔ محکمہ موسمیات نے پیر کو بتایا کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جزوی طور پر آبر آلود موسم کے ساتھ خشک موسم کی توقع ہے۔ جموں کشمیر کی سرمائی راجدھانی جموں کے صدارہ علاقے میں تیز رفتار ٹرک نے ایک سکوٹی کو ٹکر ماری، جس کی وجہ سے سکوٹی سوار کی براسرار موقع ہی موت واقع ہوئی۔ وادی لولاب کے ککڑپتی دیور علاقے میں شبانہ آگ کی ایک المناک واردات میں 2 کمسن باعث جلس کر لقمہ اجل ہو گئے۔ ایک ہفتے کو دوران شب ایک غریب کنبے پر اس وقت قیامت ٹوٹ پڑی جب دیور لولاب کے محمد اکبر والد عبدالعزیز کے مکان سے آگ نمودار ہوئی۔ مکان لکڑی کا تھا۔ آگ کے شعلوں نے فوری طور پر اس مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جموں صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگو سے مزید 46 افراد متاثر ہوئے۔ اس طرح جموں و کشمیر میں اب تک 7,113 افراد ڈینگو سے متاثر ہوئے ہیں۔ مینڈر سب ڈویژن کی پنچایت پناڑ اور پنچایت گلہاٹا کے 2 گاؤں مرگا اور لوہار کیری میں رابطہ سڑک نہ ہونے کی وجہ سے عام لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سپریم کورٹ کی 2 رابطہ پنچایت ادارہ سنگلا میں رابطہ سڑک پر پسی گرانے کی وجہ سے گزشتہ ایک ہفتے سے رابطہ منقطع ہوا ہے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کی زندگی متاثر ہو گئی ہے۔ ناظرین، یہ تھی چند اہم خبریں۔ انشاءاللہ کل اسی وقت پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔